نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ کئی جمعہ سے آپ حضرات کی خدمت میں ان صفات پر مذاکرہ کیا جا رہا ہے جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کے اندر اس عنوان کے تحت کیا ہے کہ یہ صفات والے مومن کامیاب ہیں۔ جس ایمان والے کی یہ صفت ہوگی وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ جس میں سے کئی صفاتوں پر مذاکرہ ہو چکا ہے کہ وہ لغو اور بیکار باتوں سے بچتا ہو، دوسری صفت کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہو، اور ایک بات جس پر ہم نے بیان نہیں کیا ہے، آخر صفات کے ساتھ اس کا بھی مذاکرہ ہو جائے گا کہ جو نمازوں میں خشوع کرنے والے ہوں۔ آج جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں پروردگار نے فرمایا ہے جو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے ہوں، جو اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے ہوں، یہ لوگ قیامت میں بھی کامیاب ہیں اور اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، کہ کامیاب مومن وہ لوگ ہیں جو پاک دامنی کا ثبوت دیتے ہیں، اپنے عزت کی حفاظت کرتے ہیں۔ آگے فرمایا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، ہاں اپنی بیویوں کے ساتھ اور شرعی باندیوں کے ساتھ اس کی اجازت ہے، اس میں کسی قسم کی لان و تان نہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك، جو اپنی بیویوں کے علاوہ دوسری جگہوں پر
اپنی خواہشات کو پوری کرے گا، اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ جہنم میں جانے والے ہیں۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہی لوگ ہیں جو ہمارے حدوں سے بڑھ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خواہشات کی تکمیل کے لیے پاکیزہ راستہ رکھا ہے، پھر ان پاکیزہ راستوں کو چھوڑ کر غلط اور گندے راستوں کا اختیار کرنا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ میرے حدوں سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ اب یہ کامیاب مومن نہیں ہے، یہ جہنم میں جائیں گے۔ تو آج کے مختصر مذاکرے کا عنوان یہی ہے۔ اس عنوان کے تحت صرف 2 باتیں آپ کی خدمت میں رکھنی ہیں۔ اپنی بیویوں کے علاوہ دوسری جگہ سے خواہش کا پوری کرنا، اس کی مذمت اور اس سے بچنے پر اللہ کا انعام۔ بس 2 باتیں ہیں۔ جس طریقے سے زنا حرام ہے، دوائے زنا بھی حرام ہے۔ جس طریقے سے زنا حرام ہے، وہ کام بھی حرام ہے جو زنا کو دعوت دیتا ہو۔ اس کی وضاحت میں کر دوں۔ مثلاً بے پردہ عورتوں کا دیکھنا، ان سے ہاتھوں کا ملانا، گانا کا سننا، فلم کا دیکھنا، یہ ساری چیزیں بے حیائی کو دعوت دیتی ہے، برے کاموں کو جنم دیتی ہے۔ اس لیے تو ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا، آنکھوں کا بھی زنا ہے اور ہاتھ کا بھی زنا ہے، پیر کا بھی زنا ہے، حتیٰ کہ جو یہ پلان ذہن میں کرتے ہیں، ذہن کا بھی زنا ہے۔ تو جس طریقے سے زنا حرام ہے، اسی طریقے سے دوائے زنا بھی حرام ہے۔ بد نظری کرنا، راستے چلتے ہوئے غیروں کو دیکھ لینا، ٹڈیوں پر فدا ہو جانا۔ ایک صحابی نے فرمایا، اللہ کے رسول، شوہر کے بھائی کے لیے پردہ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، الحم موت، دیور تو موت ہے، دیور تو موت ہے۔ اور بڑا سے بڑا دیندارہ گھرانہ، بڑے سے بڑے متقی کا لبادہ پہننے والا، اس حدیث پاک مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ یہ ذرا جائزہ لے لیں کہ پردے کا اہتمام کہاں تک ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، زنا حرام ہے تو دوائے زنا بھی حرام ہے، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ دیور سے پردہ ہے، خالہ زاد بہنوں سے پردہ ہے، چچا زاد بہنوں سے پردہ ہے، پھوپھی زاد بہنوں سے پردہ ہے، یہ جتنے زاد ہیں ان سب سے پردہ ہے۔ جب ان سے شادیاں ہو سکتی ہیں تو ان سے پردہ بھی فرض ہے۔ بے پردہ رہنے والا ایسا زنا النظر العین، زنا العین النظر، پیارے نبی نے فرمایا، آنکھوں کا زنا تو دیکھنا ہے، آنکھوں کو سینک لینا، غلط پوسٹروں کو دیکھ کر کے، غلط فلموں کو دیکھ کر کے، غلط جگہوں پر استعمال کر کے، یہ آنکھ کا زنا ہے۔ چوہا سے بچنا ہے تو بلی پالی جاتی ہے، اب بلیوں سے بچنا ہے تو کتے پالے جاتے ہیں، زنا سے بچنا ہے تو نگاہ کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ جتنے لوگ اس مہلک بیماری کا شکار ہوئے،
سب سے پہلا کام ان کا یہ ہوا کہ وہ بدنظری کا شکار ہوا، بدنظری کا شکار ہوا۔ اس لیے تو پیارے نبی نے ایک موقع پہ فرمایا ہے، شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر نظر ہے۔ میرے دوستو، اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جس طریقے سے فحش کام حرام ہے، زنا حرام ہے، اسی طریقے سے دوائی زنا بھی حرام ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کہ کوئی زانی بدکاری نہیں کرتا اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو۔ تھوڑی سی اس حدیث کی میں وضاحت کرتا ہوں، توجہ سے سنیے۔ یہ کسی منبر پر بیٹھنے والے عالم کا فتویٰ نہیں ہے، جن کا قلم بک جاتا ہو، جن کے گھر کا ماحول ہی بگڑا ہوا ہو۔ یہ پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی حدیث ہے، جس کو کائنات کے اندر تیسرے درجے کی کتاب امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسلم شریف میں لکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، زانی جب زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، زانی تو زنا کر ہی نہیں سکتا ایمان کی حالت میں۔ اب یہاں پر ظاہر حدیث ہے، یہ حدیث کا ظاہر یہ بتلا رہا ہے کہ یہ آدمی ایمان کے دائرے سے نکل کر کفر کے دائرے میں چلا گیا۔ کتنا بڑا گناہ ہے۔ بعض علماء نے فرمایا ہے ایمان نکال لیا جاتا ہے، اگر اسی حالت میں اس کی موت آ گئی تو کفر کی حالت میں مر جائے گا۔ جب یہ توبہ کرتا ہے تو ایمان واپس آ جاتا ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ ایمان نہیں رہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے وہ ایمان جو ان کو جنت میں شروع میں لے کے جائے گا، وہ ایمان اس سے نکال لیا جاتا ہے۔ یہ علماء کرام کی تشریح تھی، ورنہ دوستو حدیث تو مطلق ہے کہ جو بندہ یہ کام کرے گا ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ چوتھے نمبر کا امام ہے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد۔ امام احمد کے ماننے والے مکہ مدینہ کے امام ہیں، جو مکہ مدینہ دونوں مسجدوں میں نمازیں ہوتی ہیں، یہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قتل کے بعد زنا سے بڑھ کر میرے علم میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ناحق قتل کے بعد زنا سے بڑھ کر میرے علم میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور انہوں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے رسول، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، حالانکہ اس نے تجھ کو پیدا کیا ہے، تو یہ تو شرک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، میں نے پھر پوچھا، اللہ کے نبی اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟
فرمایا ان تقتل اولادکم من خشیت املاق، کہ تم اپنے بچوں کو قتل کر دو کھانا کھلانے کے ڈر سے۔ یہ ہم دو ہمارے دو کا نعرہ ہے نا، یہ اسی وجہ سے حرام ہے کہ کہاں سے ہوگا اور کہاں سے کھلایا جائے گا اور کہاں سے پرورش ہوگی۔ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا 10ویں نمبر کے ہیں، ہم دو ہمارے دو کا نعرہ ہوتا تو پھر اللہ کے نبی کا ابا ہی نہیں آتے تھے دنیا میں۔ اور کتنے لوگ جو اپنی بیوی کو اس پر آمادہ کرتے ہیں، خود وہ 3 نمبر کا بیٹا ہوتا ہے باپ کا۔ اگر ان کا باپ آپریشن کر لیتا تو یہ دنیا میں کہاں سے آتے؟ سمجھنی چاہیے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ فیملی پلاننگ قرآن میں ایک جگہ اور فرمایا ہے، جو حضرات ایسا کرتے ہیں کل قیامت کے دن ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ یہ اللہ کے تقدیر سے لڑ رہا ہے، اور اللہ پھر بھی دکھاتا ہے فیملی پلاننگ کے بعد بھی بچہ ہوا ہے۔ جب اللہ فیصلے پہ آ جاتا ہے تو اللہ کے فیصلے کو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن مقدر سے لڑنا، اللہ کی تخلیق کو بدلنے کی کوشش کرنا، یہ اتنا بڑا جرم ہے، اس جرم کے بدلے میں جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آ گئی بات۔ شرک کے بعد پیارے نبی نے کون سا گناہ کا تذکرہ کیا ہے؟ ارے بھائی یہ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ شرک کے بعد اللہ کے نبی نے فیملی پلاننگ کے حرمت کا تذکرہ کیا ہے۔ اب اندازہ لگائیں، ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں جنہوں نے 2 کے قانون کو مانا، پیارے اللہ نے دونوں کو اٹھا لیا، اب یہ بلکتے رہے، ہاتھ پھیلاتے رہے۔ اللہ نے دکھایا ان کو کہ تم نے نبی کی نہیں سنی، تم نے دنیا داروں کو، حرام خوروں کی باتیں سنی، جو اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے تھا، تم نے اس کی سنی۔ آپ کو معلوم ہے اندرا گاندھی کے دور میں یہ ہوا تھا، مسلم پرسنل لا بورڈ، وہ بورڈ کی وہ جماعت تھی جنہوں نے اس وقت زبان سے قلم سے جہاد کیا تھا، اور اندرا گاندھی کو منوانے پر مجبور کیا کہ مسلمانوں کو تم یہ اس قانون سے الگ رکھنا پڑے گا، مسلمانوں کے لیے یہ قانون حرام ہے، یہ حکومت جمہوری حکومت ہے، یہ ملک سب کو آزادی دیتا ہے، یہ ملک سب کو، اسلام ہو، مسلمان ہو، کرسچن ہو، عیسائی ہو، کوئی اور دھرم کا ماننے والا ہو، سب کو اپنے دھرم پر چلنے کی اجازت دیتی ہے۔ یہ اس وقت چلا تھا، لیکن مسلمانوں کو کچھ ہوش نہیں۔ قرآن سے اس فیملی پلاننگ کی حرمت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں پیارے نبی شرک کے بعد کون سا گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا ان تقتل اولادکم من خشیت املاق، کہ تم اپنے بچوں کو اس لیے قتل کر دو۔ میں تو کہتا ہوں آج کے لوگ مشرکین مکہ سے آگے بڑھ گئے، وہ تو دنیا میں آنے کے بعد مارتے تھے، ان دنیا میں آنا ہی نہیں دیتا ہے۔ نکو تم 2 دن کے لیے بھی نکو آؤ، ادھر ہی کا ادھر سفلائی ہو جاؤ۔ جب وہاں پہ فرشتے کوٹیں گے اور پیسیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ تقدیر خداوندی سے لڑنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ میں یہ مضمون نہیں ہے، اس لیے بول رہا ہوں قسم خدا کی، جو لوگ اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں انہوں نے بھی اپنی بچیوں کو نہیں چھوڑا ہے۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ ہماری بات ہر جگہ چھپی رہتی ہے، اس کے تدابیریں ملیے حکماء حضرات سے، لیکن بالکل نسبندی کر دینا ہمیشہ کے لیے، تو پھر آپ تالیاں بھی بجائیں گے۔ اللہ نے دکھایا ہے، میرے علم میں ہے، میرے ملنے جلنے والوں میں سے ایسے کیا، اللہ نے دونوں کو اٹھا لیا، بچوں کو لا اولاد رکھ دیا اس کو۔ اس لیے
ہماری شریعت میں یہ ہرگز اجازت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے بعض دفعہ گود میں چھوٹے بچے کی مصلحت کے پیش نظر یا بیوی کے کمزور ہونے کے پیش نظر کچھ ایسے تدابیریں ہیں، خود ایک حدیث میں بھی ذکر کیا گیا ہے، لیکن جن کو پوچھنا ہو بعد میں آ کے پوچھ لیں گے۔ خود ایک حدیث میں بھی ذکر ہے، اگر بیوی راضی ہو تو وہ عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے نسبندی یہ شرک کے بعد پہلے نمبر کا گناہ ہے۔ خیر، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے پھر دریافت کیا، اللہ کے نبی اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا اپنے پڑوسی عورت کے ساتھ بدفعلی کرنا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کے پیش نظر فرمایا ہے کہ میرے علم میں قتل کے بعد زنا سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں ہے، زانی کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ انہوں نے پاکیزہ رشتے کو ناپاک کیا ہے، اس نطفے سے پیدا ہونے والے بچے کو انہوں نے حرامی بنا دیا ہے۔ بعضے تو شادی شدہ بھی ایسے کرتے ہیں۔ میرے دوستو، بہت ہی بڑا سنگین گناہ ہے۔ جس گھر میں ایسا آدمی ہوتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے بے برکتی تو ہوتی ہی ہے، بے برکتی تو ہوتی ہی ہے۔ دنیا میں نقصان یہ ہے کہ چین و سکون نہیں پائے گا، اور آخرت میں نقصان یہ ہے کہ جہنم میں گھسیٹا جائے گا۔ جو حضرات اس بیماری کے عادی ہیں، خود سوچیں اگر ان کی ماں کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو پاگل بھی برداشت نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی کے کلاس کا یہ سبق ہے، آپ حضرات کو معلوم ہوگا۔ ایک بندہ پیارے نبی سے اجازت لینے آیا تھا، صحابہ اٹھے کہ اس کی تو گردن چھانٹ دوں، لیکن پیارے نبی نے فرمایا ان سے اچھا چھوڑو، ان کو سمجھا رہے ہیں، اگر تمہاری ماں کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو پیارے نبی اس کو چھوڑوں گا میں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تو پھر یہ سوچ، تو جس کے ساتھ کر رہا وہ بھی تو کسی کی ماں ہے، وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ وہ کیسے برداشت کرے گا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ، اس کی ماں کے ساتھ؟ راستے چلتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں، آنکھوں کو سینک لیتے ہیں، ٹڈیوں سے اپنی اعمال کو خراب کر لیتے ہیں۔ کبھی دل میں جھانکیں کہ اس عمر کی آپ کی بیٹی بھی ہے، اس عمر کی آپ کی بہن بھی ہے، جس کو آپ جھانک رہے ہیں اتنی عمر کی تو آپ کی پوتی بھی ہے۔ بہت ہی بڑا یہ علاج ہے۔ جس دل میں یہ جملے آ جائیں گے، پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کی جو تدبیر بتائی ہے، خدا کی قسم وہیں پہ نگاہ جھک جائے گی، وہیں پر نگاہ جھک جائے گی۔ اور یاد رکھیے، زنا قرض ہوتا ہے، زنا قرض ہوتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آئی بات؟ ذرا کھل کر کے بول دیتا ہوں، جس بندے نے کسی کے ساتھ غلط کام کیا ہے، اس کے خاندان میں ضرور غلط کام دوسرا کرے گا، یہ قرض ہوتا ہے۔ مجھے واقعہ صحیح سے یاد نہیں، کسی بندے کو اس پہ شک ہوا، انہوں نے بازار میں کسی عورت کے ساتھ غلط کیا، گھر گیا تو معلوم ہوا کہ اسی وقت میں ان کے گھر میں بھی غلط کام ہوا۔ یہ قرض ہے۔ ہم بدنظری کرتے ہیں، دوسری کی بہو بیٹیوں کو، دوسرے کے ماں بہن کو دیکھتے ہیں، قسم خدا کی ہماری ماں بہن کو بھی دوسرا دیکھتا ہوگا۔ یہ قرض ہے۔
جو چاہتے ہیں کہ اس کی بیٹی پر کوئی نگاہ نہ اٹھائے، اس کا حق بنتا ہے کہ یہ بھی کسی کی بیٹی پر آنکھ نہ اٹھائے۔ اگر یہ چاہتا ہے کہ کسی کے بہن کے اوپر، ان کے بہن پر ہاتھ نہ اٹھائے، تو ان کا بھی حق ہوتا ہے کہ دوسرے کے بہن کے اوپر غلط نگاہ نہ ڈالے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث، اور بد نظری تو عام ہو گئی ہے، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا ہے۔ کتنے جوانوں نے اپنی جوانی خراب کر دی اس میں، شادی کے بعد رشتے ٹوٹ گئے کہ یہ بیوی کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے، اب پہنچے تعویذ کیس لینے کے لیے، اب پہنچا وہ حکیم صاحب کے پاس دوا لینے کے لیے۔ بے شمار ایسے لوگ ہیں۔ فحش لٹریچر کا پڑھنا، فحش مضامین کا پڑھنا، ننگی فلموں کا دیکھنا، گانوں کا سننا، سڑکوں پہ چلتے ہوئے اپنی نگاہوں کو سینکنا، یہ ساری چیزیں نامردگی کی علامت ہے۔ بعد میں اس کو نامرد بنا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ظہر الربا والزنا الا اذن اللہ باہلاکہا۔ جس گھر میں اور جس گلی میں، جس شہر میں، جس معاشرے میں یہ بیماری ہوگی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ فرشتوں کہہ دیتے ہیں کہ اس گھر کو ہلاک کر دو۔ اب ہلاک کا مطلب یہ نہیں کہ دھسا دو، بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے طریقے ہیں۔ خود ان کے گھر کی عورتیں اس بیماری میں مبتلا ہو جائیں گی، ان کے گھر کے بچے اس بیماری میں مبتلا ہو جائیں گی، اس کے گھر سے برکتوں کو نکال لیا جائے گا۔ شوہر بیوی ایک بستر پر لیٹنے کے بعد بھی چین و سکون سے نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں۔ یہ وہ کچھ باتیں تھیں جس سے یہ اندازہ ہو گیا کہ زنا بہت ہی بڑا گھناؤنا بیماری ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، یہ بیماری ایسی بیماری ہے میرے دوستو، اللہ معاف فرماوے، اس کا اثر اولادوں پر ہوتا ہے، اولادوں پر ہوتا ہے۔ اس مضمون کی زیادہ وضاحت نہیں کرتا ہوں، کچھ بچے بھی موجود ہیں، لیکن اس بات کو آپ سمجھیں۔ حضرت امام احمد فرماتے ہیں قتل کے بعد سب سے بڑا گناہ زنا ہے۔ اب بے شمار احادیثیں، آپ نے معراج والی حدیثیں پڑھی ہوگی، سنی ہوگی، آپ نے معراج والی حدیثیں سنی ہوگی۔ پیارے نبی نے جہنم میں جن لوگوں کو دیکھا ہے ان میں سے یہ زانیہ عورتیں بھی ہیں۔ قیامت کے دن ان کے شرمگاہ میں اتنی بدبو ہوگی کہ اس کی بدبو سے پورا مجمع حیران ہوگا، اور اس بدبو سے سمجھ لیں گے یہی ہیں بدکار عورتیں یا بدکار مرد۔ جو حضرات تقوی بھری زندگی گزارتے ہیں، اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں، اور یہ بیماری جو آتی ہے نا، اس کے راستے ہیں، میں نے بتایا ابھی، یہ ٹی ویوں کے راستے سے آتے ہیں۔ جب ہمارے گھر کی عورتیں، ہمارے گھر کی بچیاں دیکھتی ہیں ٹی وی پر، ہاں ایسا نچایا ہے اور ایسی بھی شادی ہوئی ہے، بابا کو چھوڑ کے بھاگ گیا، اب اس کے دل میں پلاننگیں آتی ہیں۔ راستے ہم نے تو بتائے ہیں۔ یہ ٹی وی حقیقت میں ٹی وی ہے، بیماری ہے یہ، اس کو دور کر دیجئے، ورنہ یہ زنا کے راستے دکھاتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ تو زنا ہی دکھاتا ہے، راستے تو چھوڑیے، وہی منظر دکھاتا ہے۔ اچھا، جو حضرات تقوی بھری زندگی گزارتے ہیں، قرآن نے سورہ مومن میں فرمایا ہے کہ یہ مومن کامیاب ہے۔
یہ مومن جنت میں جائیں گے۔ ایک حدیث حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے، کیا فرمایا؟ ان سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یضمن لی ما بین لحیین وما بین رجلین اضمن لہ الجنہ۔ جائیے آج جنت کو خرید لیجئے۔ پیارے نبی نے فرمایا جو دو بات کی ضمانت دیتا ہے میں اس کو ضمانت دیتا ہوں جنت کی۔ اور یہ کون ضمانت دے رہا ہے؟ ہم جیسے لوگ نہیں جو چائیوں پہ گواہی کو بدل دیں گے، پان کے ایک ٹکڑوں پہ عدالت میں جا کر کے جھوٹی گواہی دے دیں گے، معلوم ہے میرا بھائی نے زمین بیچا ہے، پھر بھی مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ کیا ہے رے بھائی؟ کب تک لڑو گے؟ جب تک اس حلق کے اندر سانس چل رہا ہے۔ جس دن یہ سانس کا ڈورا ٹوٹے گا پورا نقشہ بدل جائے گا۔ تم نے کس کس کی زمین ہڑپی ہے اور تم نے کس کس کو گل کھلایا ہے۔ پیسوں کے بلبوتے پہ تم نے ججوں کا قلم خریدا ہے، وکیلوں کی وکالت کو خریدا ہے اور گواہوں کی گواہی کو خریدا ہے۔ وہاں کیا کرو گے؟ وہاں کیا کرو گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی مجھے دو باتوں کی ضمانت دے دے، زبان کی اور شرمگاہ کی، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ وقت زیادہ ہو گیا، اتنی بات آپ یاد رکھیں، جو بندہ تقوی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اپنی عزت کی حفاظت فرماتا ہے، اللہ نے اس کو جنت کی بشارت دی۔ آپ کو واقعہ یاد ہوگا، پوری تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں۔ بنی اسرائیل کے 3 آدمی ایک غار میں چھپ گئے تھے، بارش کی وجہ سے پتھر لڑکا اور دروازہ اتنا بڑا پتھر تھا کہ وہ ہلتا بھی نہیں تھا۔ تینوں نے مشورہ کیا، رے بھائی آپ لوگ زندگی میں کوئی ایسا کام کیے ہو جو صرف اللہ کے لیے، جو صرف اللہ کے لیے، تو وہ کام کے واسطے سے تم اللہ سے دعا کرو۔ تینوں نے دعا کی تھی، اس میں سے ایک نے دعا کی تھی، اے اللہ مجھے زنا کے لیے سارے اسباب مہیا ہو گئے تھے، میں کرنے کے لیے بھی تیار ہو گیا تھا۔ اس اللہ کی بندی نے کہا اللہ سے ڈر، پیارے اللہ ایسی حالت میں بھی آپ سے ڈر کر میں نے زنا سے رک گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر کے پتھر کو سرکایا ہے، پتھر کو سرکایا۔ ایسا آدمی اپنی باتوں کو اللہ سے منواتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، پیارے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ زنا سے بچ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اپنے سایہ نصیب فرمائے گا، مطلب یہ ہے اس کو جنت نصیب فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ سورہ مومنین کی صفاتوں میں سے ایک صفت تھا۔ آئندہ اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیت میں اللہ نے فرمایا ہے والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ لوگ جو امانتوں کو، اپنے وعدوں کو نبھاتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ انشاءاللہ اس پر بات اگلے جمعہ ہوگی۔ ایک اعلان تھا، مسلم پرسلہ بورڈ، اس وقت ملک کی حالت جو ہے وہ آپ حضرات مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، خاص طور پر مسلمانوں پر جو حالات ہیں، مدارس، مساجد، خانقاہ اور مراکزوں پہ جو حالات ہیں، مسلمانوں کے قانونوں پر جو حالات ہیں، آپ اس سے زیادہ واقف ہیں۔ 50 سال سے ایک جماعت مسلم پرسلہ بورڈ اس خدمت کو انجام دے رہی ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، لیکن آپ کے طرف سے آپ کے بزرگان دین کئی مرتبہ جیل جا چکے ہیں، کئی مرتبہ حکومت سے لڑ چکے ہیں۔ اسی جماعت کا نام مسلم پرسلہ بورڈ ہے۔ اس وقت بہت سارے قانون نکالا ہے کہ سب کو سورج نمسکار کرنا پڑے گا۔ شریعت کیسی اجازت دے گی؟ ہمارا اسلام کیسے اجازت دے گا کہ تم سورج کو پوجا کرو؟ تب تو ہمارا ایمان ہی چلا گیا۔ بہت سارے عنوان کے تحت مسلم پرسلہ بورڈ لڑ رہی ہے۔ ارادہ یہ ہوا آئندہ جمعہ انشاءاللہ اسی عنوان پر بات کریں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، ہماری لڑائی کسی غیر مسلموں سے نہیں ہے،
یہ ذہن کا دھوکہ نکالیے. ہم اپنا حق حکومت سے مانگ رہے ہیں. یہی وجہ ہے اس مرتبہ مسلم پرسنل بورڈ کے تحت غیر مسلم بھی ہے. غیر مسلم کا بھی عملہ آئے گا اس اجلاس میں, اس جلسے میں. جو اجلاس عام ہوگا اتوار کے روز غیر مسلم بھی رہے گا, اور اس کے مندروں کے پجاریاں بھی رہیں گے, حتیٰ کہ کرسچن کے اور ان کے پادریاں بھی رہیں گے. ہر ایک کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت دی جائے. جمہوری ملک ہے, یہ مطالبہ ہے. تو ظاہر سی بات ہے ہم لوگ جیل تو نہیں جائیں گے, کم سے کم ساتھ تو دیں گے کہ ہم وہاں جا کر کے حکومت کو بتائیں گے کہ اس علاقے میں مسلم پرسنل لا بورڈ کے تحت اتنے لوگ ہیں کہ حکومت پر دباؤ پڑے گی. اور یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے, حقوق کی بات ہے. ہمارا حق ہمیں دینی چاہیے. اس کے لیے دو دن کا پروگرام ہے. جو حضرات جس کیٹیگری میں آتے ہیں, بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ سارے پروگرام میں شرکت فرمائیں, نہیں تو کم از کم آخری پروگرام میں ضرور شرکت فرمائیں. 2 جنوری 2016 بروز سنیچر, 2 جنوری یعنی یہ سنیچر نہیں, آنے والا سنیچر کو, اور 3 جنوری کو 2 دن کا پروگرام ہے. 2 دن کا پروگرام. پہلے دن 3 جگہ پہ ہے, 3 جگہ پہ ہے. دوسرے دن 2 جگہ پہ ہے. سمجھ آ گئی بات؟ پہلے دن جو 3 جگہ پہ ہے, پہلی نشست صبح 9 بجے سے لے کر 1 بجے تک علماء کرام, حفاظ اعظام اور ائمہ کرام کی ہے. دوسری نشست شام کے 3 بجے سے لے کے عصر تک ہے, خواتین کی ہے. اور تیسری نشست مغرب کے نماز کے بعد ہے, تاجر میں اور اہل خیر حضرات میں. ہو گئی بات 3 نشست کی. پہلا دن ختم ہوا. دوسرے دن 2 نشست ہے. صبح میں 9 بجے سے لے کر کے 1 بجے تک وکیلوں کے اور بیرسٹروں کے درمیان, ججوں کے لیے, اور اسی طریقے سے ڈاکٹروں کے لیے اور انجینئروں کے لیے اور اعلیٰ عصری تعلیم یافتوں کے لیے. سمجھ آ گئی بات؟ اور شام میں 4 بجے سے لے کر 9 بجے تک ہر کسی کے لیے. اس میں ہندو دھرم کے لوگ بھی رہیں گے, کرسچن دھرم کے لوگ بھی رہیں گے, سکھ عیسائی بھی رہیں گے, حتیٰ کہ نیچے طبقے کے جتنے بھی ہندو ہیں سب رہیں گے. اس جلسے کی کامیابی کے لیے دعا فرمائیں. میرے دوستو, یہ ایمان کی بقا ہے. آپ کو تو معلوم نہیں, آپ کے بچے 8 اگست کو سورج کو پوجا کر لیا ہے, سورج کو کر لیا, اسکولوں میں کرا دیا گیا. اور آپ کیسے باپ ہیں کہ بیٹے کے ایمان کا بھی سمجھ میں نہیں آتی بات؟ سمجھنے کی ضرورت ہے. باپ صرف ہونا نہیں, اس کے ایمان کی حفاظت کا بھی رکھیے. کہاں سے لے لیا ہمارے بچوں کو, ہمیں فکر بھی نہیں رہی. آپ 5 وقتہ نمازی ہیں, لیکن آپ کا بچہ اسکول میں ڈانس پروگرام لے رہا ہے. بچہ تو بچہ, آپ کی بچی لی ہے, آپ کی بچی لی ہے. کہاں سے ہمارا ایمان جا رہا ہے, اس کی فکر ہم نہیں تو کون کریں گے؟ اور یہ علماء کرام کی جماعت کر رہی ہیں تو کم سے کم ان کا ساتھ تو دیں, ساتھ تو دیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کوشش کروں گا آئندہ جمعہ اسی عنوان پر بات کریں گے, اور سورہ مومنین کے جو صفات ہیں ان کا تذکرہ آئندہ کبھی کیا جائے گا. میں پھر وضاحت کر رہا ہوں, کوئی جذبات میں آ کر توڑ پھوڑ غلط کام یہ ہمارا اسلام نہیں سکھاتا ہے. اور ہماری لڑائی غیر مسلموں سے نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ اس میں دیکھیں لکھا ہوا ہے, اس اجلاس عام میں تمام برادران وطن غیر مسلموں کو بھی اپنے ساتھ لائیں, اور اس مرتبہ مسلم آل انڈیا پرسنل لا بورڈ کے تحت غیر مسلم, عیسائی, کرسچن اور نیچے طبقے کے سارے لوگ ہیں. اس لیے ہماری اس کے ساتھ لڑائی نہیں ہے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.